اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، معزز سامعین، ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پیارے بچوں، آج کی گفتگو کا عنوان ہے سورہ مائدہ 6 پارہ آیت نمبر 12 سے 19 تک. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے معاہدے کا ذکر کیا ہے. میثاق کے معنی آتے ہیں پختہ عہد. اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے کیا عہد دیا ہے وہ دوسری آیت میں بتا دیا کہ تم سید الانبیاء کی ذات پر ایمان لانا اور ان کی تعلیمات کو ظاہر کرنا، ان کی تصدیق کرنا، کوئی چیز نہ چھپانا، ان کے جو اوصاف بتائے گئے ہیں تورات میں لوگوں پر ظاہر کرنا، یہ ان سے عہد دیا. لیکن انہوں نے اپنے عہد کو فراموش کر دیا، بدعہدی کی. یہاں سے یہ معاملہ شروع ہو رہا ہے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، اور البتہ تحقیق اللہ نے لیا. میثاق کے معنی پختہ عہد. لفظ عاہدہ آیا ہے قرآن کریم میں، لیکن لفظ عہد کو چھوڑ کر اللہ نے لفظ میثاق استعمال کیا ہے یہ بتانے کے لیے یہ پختہ عہد ہے بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ، اور بھیجا ہم نے ان میں 12 نقیب. 12 نقیب کیوں بھیجا؟ کیونکہ یہودیوں کے 12 قبیلے تھے. ہر قبیلے کا ایک سردار تھا، اور جب ایک سردار کوئی بات طے کر لے گا تو اس کے ماتحت جو لوگ رہیں گے اس کی بات مانیں گے. اس لیے 12 قبیلے سے 12 سردار مقرر کیے اور ہر قبیلے سے وعدہ دیا کہ وہ سید الانبیاء کے علامات اور صفات کو ظاہر کرے، اس کو چھپائے نہ. یہ 12 کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں تو اللہ کا رسول ہے. عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، سب اللہ کے یہاں برابر ایمان لانے کے بعد. لیکن ایک معاشرہ ہے جو جن کو پہچانتا ہے ان کی بات مانتا ہے، جن کو نہیں پہچانتا ان کی بات نہیں مانتا. اسی لیے اللہ نے 12 قبیلے کے 12 سردار مقرر کیے کہ ہر قبیلہ اپنے سردار کی بات مانے گا. اور یہ 12 کا عدد بھی عجیب و غریب ہے. 12 کا عدد یہاں بھی ہے. 12 نقیبہ، 12 مقرر ہوئے، 12 سردار تھے، 12 کشمے جاری ہوئے. جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے پہلے بیعت عقبہ اولیٰ کیا تھا تو بیعت عقبہ اولیٰ میں 12 آدمی تھے. اگلے سال 72 ہوئے. اس کے بعد حدیبیہ پیش آئی تو 12 ہی وہاں بھی تھے، یہاں بھی 12 آدمی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کیا تھا تو 12 میں سے 3 اوس کے سردار تھے اور 9 خزرج کے تھے. انہوں نے اپنے اپنے قبیلے کی نمائندگی کی تھی. یہاں بھی 12 کا ذکر ہے کہ ان سے اللہ نے عہد دیا تھا کہ تم اپنے اپنے قبیلے میں جا کر یہ کام کرنا ہے کہ نبی کے صفات واضح کرنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے. اور دنیا والے جو انعام دیتے ہیں اس سے بڑا انعام دینے کا وعدہ کیا اللہ نے. وقال اللہ انی معکم، اور اللہ نے کہا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی اگر تم نے سید الانبیاء کی صفتوں کو ظاہر کیا، ان پر ایمان لے آئے، ان کی عزت کیا، ان کے احکام بجا لائے تو پہلا وعدہ ہے میں تمہارے ساتھ ہوں. انی معکم. اور انی معکم کہنا عام لوگ کہتے ہیں اس سے کیا ملنے والا ہے؟ نہ محل ملا، نہ گھر ملا، نہ پیسے ملے، نہ نوکری ملی، نہ حکومت ملی. لوگوں کا مثال یہ ہے. لیکن یہ جملہ ان کے دل میں چبھے گا تو کسی کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں. موسیٰ کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا پڑ چکے ہیں. حضرت موسیٰ خضر کے ساتھ رہنے کے خواہش مند تھے. حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں رہنے کے خواہش مند ہیں. جو کسی کے ساتھ کوئی رہنا چاہتا ہے اس سے پوچھو کتنا بڑا انعام ہے. اور دنیا داری کے لحاظ سے بھی جب فرعون کے سامنے جاتے تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم جیت گئے موسیٰ پر جادو میں غلبہ ملا تو ہمیں کیا ملے گا؟ فرعون نے کہا تمہیں کیا ملے گا؟ تم کو ہم مخالف بنا لیں گے، ہمارے تخت پر ہمارے ہمنشین ہو کر بیٹھو گے. یہ دنیاوی لحاظ سے بہت بڑی چیز ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ہمارے وعدے کے مطابق کام کیا تو پہلا وعدہ انی معکم، ہم تمہارے ساتھ. اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ ہو جائے تو اسے کوئی زیر نہیں کر سکتا. وقال اللہ انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں. یہ پہلے ذکر کیا اور شرطوں کو بعد میں رکھا. شرطیں کیا ہیں؟ لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نماز قائم کیے، نماز کی پابندی اگر رکھو گے. وآتیتم الزکوٰۃ، ادا کرتے رہے تم زکوٰۃ. وآمنتم برسلی، اور رسولوں پر میرے ایمان لائے. وعزرتموہم، اور ان کی مدد کرتے رہے. واقرضتم اللہ قرضا حسنا، اور اللہ تعالیٰ کو اپنے طور پر اچھے قرض دیتے رہے. اتنی شرطیں رکھا اللہ نے. اس میں آپ غور سے دیکھیں گے تو نماز کا پڑھنا بدنی عبادت ہے، زکوٰۃ کا دینا مالی عبادت ہے. وآمنتم برسلی، رسولوں پر یقین کرنا یہ ایمانیات میں سے. ایمانیات کو مقدم کیا ہے، لیکن یہاں پر ترتیب میں ایمانیات کو مؤخر کیا ہے، نماز کو زکوٰۃ کو مقدم کیا ہے کیونکہ یہ کرنے والے کام ہیں. اس سے نظر آتا ہے کہ ایمان ہے کہ نہیں ہے. ایمان تو اندر ہے، قلب کے اندر یقین ہے کہ نہیں، وہ ظاہر کیسے ہوگا؟ وہ اعمال سے ظاہر ہوتا ہے. اسی واسطے کرنے والے کام پہلے ظاہر کر دیا. لیکن اقمتم الصلاۃ، اقمتم کا لفظ آتا ہے پڑھ لیا، نماز نہیں کہا، قائم کیا نماز. اور کسی چیز کو قائم کرنے کے لیے اہتمام چاہیے، پابندی چاہیے، التزام چاہیے. پورے خشوع و خضوع کے ساتھ اس کو ایک اہم کام سمجھ کر پابندی، استقامت اور دوام اور مواظبت چاہیے. یہ ہے لئن اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ. اس سب کا عطف ان پہ ہے اور ان حرف شرط ہے، ماضی کو بھی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. اگر تم نے زکوٰۃ دیا، اگر تم زکوٰۃ دیتے رہے، ایک بار دے دیا نہیں. آج بہت لوگ زکوٰۃ دے دیتے ہیں، بعض لوگ تو دیتے ہی نہیں اور بعض لوگ تھوڑا بہت دیتے ہیں. بعض لوگ پورا حساب کر کے نہیں دیتے ہیں. بہت سے لوگ دیتے ہی نہیں اور جو دیتے بھی ہیں تو پورا حساب نہیں کرتے. پورا حساب کرنا کم ہو یا زیادہ. وآمنتم برسلی، اور میرے رسولوں پر ایمان لاتے رہے. رسولی جمع ہے رسول واحد. ایک رسول پر ایمان لانا کافی نہیں، میرے رسولوں پر ایمان لاتے گئے جتنے رسول آئے. اسی لیے امت محمدیہ کا امتیاز ہے سورہ بقرہ میں لا نفرق بین احد من رسلی. اس کے رسولوں میں ہم تفریق نہیں کرتے، ہر رسول کو رسول مانتے ہیں. یہ امتیاز. دوسرے لوگ کیا ہیں؟ کسی پر ایمان لاتے ہیں تو کسی پر طنز کرتے ہیں. امت محمدیہ
دنیا کا امتیاز ہے. ہم رسولوں میں تفریق نہیں کرتے, سب کی عزت کرتے ہیں, سب کی عظمت کو محسوس کرتے ہیں, سب کو معصوم سمجھتے ہیں اور سب کو اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں. وَعَزَّرْتُمُوهُمْ عَزَّرَ يُعَزِّرُ تعزیر کے معنی آتے ہیں مدد کرنا. رسولوں کی مدد کیا ہے؟ رسولوں کی مدد چندہ نہیں ہے, مالیہ جمع کرنا. وہ بھی کبھی نوبت آئی ہے غزوے کے موقع پر, جہاد کے موقع پر, لیکن وہ ان کی مدد اصل مدد نہیں ہے. جو وہ پیغام لے کے آئے ہیں اس پیغام پہ خود بھی عمل کرنا اور اپنے خاندان کو عمل کرانا اور ساری کائنات میں پہنچانا, یہ انبیاء کی مدد ہے. اللہ کے نبی کیا لائے؟ قرآن اور اس پر عمل کر کے اپنا طریقہ بتا دیا, سنت, اور صحابہ کو تیار کیا, معاملات صحابہ, تعامل صحابہ ہمارے سامنے. ان تمام چیزوں کو ماننا یا ان کی عزت کرنا, ان کی مدد کرنا, اور ان کو چھوڑ دینا, اپنی منمانی کرنا یا ان کی عزت اور مدد کرنا نہیں ہے. اب دل پہ ہاتھ رکھے, ایمانداری سے بولو, ہم رسولوں کی مدد کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں؟ قرآن کا حکم نہیں مانتے, سنت کے مطابق نہیں نکاح کرتے, سنت کے خلاف سارے کام کرتے, تو یہ عزتموہم کے خلاف ہے یا تعین ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھے بولو. اگر سنت کے خلاف جنازے میں گئے, سنت کے خلاف نماز میں گئے, سنت کے خلاف شادی میں گئے, خوشی اور غم میں گئے, تو عزتموہم کے خلاف ہوا, تم نے رسولوں کی مدد نہیں کی, ان کی مخالفت کی. وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, اور تم نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا. اس پر تفصیلی بحث آئی ہے سورہ آل عمران میں 181 سے لے کر 87 تک. کیا کہا وہاں؟ ایک غزوے کے موقع پر اللہ نے اعلان کیا, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ ایک یہودی نے کہا, فخاس یا فخاس کا نام بتایا, اس نے کہا اللہ فقیر ہو گیا اور ہم تو مالدار ہو گئے, تبھی تو ہم سے قرضہ مانگا جا رہا ہے. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صدیق اکبر نے سنا تو تھپڑ مارا, تھپڑ کھا کے شکایت لے کر آیا سید الانبیاء کی جناب میں, اور کہاں سے مارا ہے؟ بلائے گئے, کہا اس نے ایسا جملہ کہا تھا, بولا وہ یہودی, اس نے کہا میں تو کہا ہے, جھوٹ پہ کیا, گواہی کون ہے؟ سب انہیں کے لوگ ہیں, گواہی کون دے گا؟ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قصاص کا حکم دے دے کہ تم بھی تھپڑ مار لے, لیکن اللہ نے نازل کر دیا, لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. یہ بات گزر چکی ہے عمران میں. اللہ نے کہا, اللہ نے سن لیا ہے ان کا قول, جنہوں نے کہا ہے اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں. ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء, ہم نے سن لیا ہے, ہم نے خود نوٹ کیا, ہم نوٹ کیے لیتے ہیں ان کی اس حرکت کو, ان کے اس قول کو, اور قتل انبیاء کو بھی بے کرتے آئے ہیں, یعنی ان کے مطالعہ کرتے آئے ہیں, ہمارے اس پر خوش ہیں, ہم کو نوٹ کیے لیتے ہیں. یہ آیت ذہن میں رکھ کر کے دیکھو کہ اللہ کو تم نے قرض حسنا دیا ہے. یہودیوں نے تو مذاق اڑا لیا, لیکن تم نے اللہ کو قرض دیا. پھر قرض کی صفت کیا ہے؟ حسنا, عمدہ قرض, اللہ کا دیا ہوا ہمارا وجود ہے, ہم کیا اللہ کو قرض دیں گے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اس کا نام قرض دیا اور پھر قرض حسنا دیا. کیوں قرض کہا؟ جب کوئی آدمی کسی سے قرض لیتا ہے تو اس کو واپس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس سے بندے کو ملنا یقینی ہے, اس لیے اللہ نے اس قرض کو تشبیہ دیا کہ تم جو اللہ کے نام پہ خیرات دو گے, زکات دو گے, صدقات دو گے, غزوے میں, جہاد میں, مدارس میں, مساجد میں خرچ کرو گے, یہ تم گویا اللہ کو قرض دیتے ہو. اور کریم اور شریف آدمی قرض کو واپس کرتا ہے تو بڑا اللہ سے بڑا کریم کون ہو سکتا ہے؟ وہ قرضہ واپس کرے گا. تمہارا دیا ہوا ڈوبے گا نہیں, واپس ملے گا. اور آگے حسنا کی شرط لگا دیا, قرض کو واپس کرنا, 100 لیا تھا تو 100 دینا, بڑھ کے دے گا تو سود ہو جائے گا. لیکن یہ ایسا کریم ہے کہ قرض کو ایک گنا نہیں دے گا, 700 گنا بڑھا کر دے گا, بلکہ اس کے بندے کے اخلاص پر نگاہ پڑ جائے اور بندے کا اخلاص بہت زیادہ ہو تو اتنا دے گا کہ بندے کو یقین ہی نہیں آئے گا. اللہ ہمارے صدقات کو اپنے مٹھی میں دستے قدرت میں ایسا بڑھاتا ہے جس طرح سے کسان بیل کے بچڑے کو پال کے بڑا کرتا ہے. بیل نے کہا رب العزت نے بچڑا کا, کیونکہ بچڑے کی گروتھنگ جلدی ہوتی ہے, جلدی بڑا ہو جاتا ہے, تیز بڑا ہوتا ہے, اتنا بڑھا کر دیں گے اللہ تعالیٰ. اسی واسطے اللہ نے کہا کہ تم جو کچھ بھی دو گے سمجھو ضائع ہو گیا نہیں, تم نے سمجھو ایک کریم کو قرض دیا ہے, تمہیں ٹائم بھی ملے گا اور کئی گنا کر کے ملے گا. یہ قرض حسنا. اگر یقین یہ آیت پر ہو جائے تو ہم چندے کے موقع پر نہیں ڈھونڈتے, 40 نوٹ ہے, اگر 100 ہے اور 10 ہے تو کون سے ڈالتے آپ؟ 100 نہیں ڈالتے, 10 ڈالتے. کیوں؟ جا رہا ہے نیکی کر رہا میرا, پتہ نہیں ملتا نہیں ملتا. یقین آ جائے کہ فکس ڈپازٹ ہے, ڈبل نہیں ملے گا, 700 گنا ملے گا, اور ایسا بینک ہے جو ڈوبتا نہیں کبھی, اس کی ایسی ضمانت ہے کہ ایک حرف کا وعدہ کیا ہے اللہ نے, تو آپ 10 نوٹ نہیں ڈالیں گے, 100 ڈالیں گے. یہ اللہ تعالیٰ نے یقین دلانے کے واسطے فرمایا, یہ قرض حسن ہے. اللہ کا ان معاہدات بھی تم سے ایک وعدہ ہے کہ اگر تم نے یہ کام کر لیے تو ہم کیا کریں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, ہم ضرور تم سے تمہارے گناہوں کو دور کر دیں گے. اس حسن عمل پر ہم گناہوں کو دور کر دیں گے. کیوں؟ ان الحسنات یذهبن السیئات, یہ تو رسول ہے اللہ کا, یہ سورہ ہود میں آ چکی ہے. نیکیاں برائیوں کو مٹاتی ہیں. کیا صابن گندگی نہیں مٹاتا؟ بس نیکیاں گناہوں کو ایسا ہی مٹا دیتی ہیں. تو یہاں فرمایا کہ ہم تمہارے ان نیکیوں کے سلے میں تم سے تمہارے گناہوں کو دھل دیں گے. پہلا فائدہ ہوا. اور جب انسان گناہوں سے دھلا کر پہنچے گا تو گناہ جب ہوں گے نہیں تو کہاں جائے گا؟ یہ مہمان خانے میں جائے گا. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور تم کو میں ضرور داخل کروں گا ایسے باغات میں کہ بہتی ہیں اس کے نیچے سے نہریں. مراد ہے اللہ کا مقام ضیافت. فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ, پس جو کفر کرے گا تم میں سے اس تمام راہ راست پر چلنے کے باوجود, فقد ضل سواء السبیل, تو تحقیق وہ بھٹک گیا, دور ہو گیا, جا پڑا سواء السبیل, سیدھے راستے سے, سیدھا راستے چلا گیا کہیں اور. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کا ایک حال بیان کیا کہ انہوں نے ہمارا یہ عہد توڑ دیا. اس میں جو ہمارا عہد ان سے تھا, معاہدہ تھا, انہوں نے اس عہد کو توڑ دیا. تو اس مقام تک بجائے پہنچنے کے کہاں پہنچ گئے, اور عہد کو کیسے کیسے توڑ دیا, کوئی صاحب نے اللہ نے سنا دیا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, بس اس وجہ سے کہ انہوں نے توڑا ہے ان کا اپنا عہد شکنی کی وجہ سے. بما میں جو با ہے یہ سببیہ ہے, اور نقض کے معنی توڑنے کے آتے ہیں, اور عہد اور میثاق کے معنی میں انہوں نے میثاق کو توڑ دیا. ان کے میثاق توڑ دینے کی وجہ سے, عہد شکنی کی وجہ سے, لعناہم, ہم نے ان پر لعنت بھیجی. اللہ جس پر لعنت بھیج دیں اس پر رحمت کون بھیج سکتا ہے؟ لعناہم, ہم نے ان پر لعنت بھیجی. لعنت کے معنی آتے ہیں رحمت سے دوری, اور مقام رحمت جنت ہے, تو جو رحمت سے دور ہو گئے تو کہاں گئے؟ جہنم میں چلے گئے. یہ ہے لعناہم. یہ نقصان تو ہوگا آخرت میں, اور دنیا میں اس طرح ہوا کہ اعمال خیر کی توفیق سلب ہو گئی.
وجعلنا قلوبهم قاسیہ، اور بنا دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت. قلوب جمع قلب کی، اور قاسیہ کے معنی قسوہ، سخت کر دیا دل. دل کا سخت ہونا یہ رحمت نہیں ہے، دل کا سخت ہونا اللہ کی لعنت کا مظہر ہے. دل کسی کا سخت ہو جاتا ہے تو وہ نرم نہیں پڑتا، حق تسلیم نہیں کرتا، اس کی آنکھوں سے دقت نہیں آتی. مجھے یاد آتا ہے وہ حدیث بھولتا نہیں ہوں، جب بھی دل کی سختی کی بات آتی ہے تو حدیث دماغ میں آتی ہے. ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے کو گود میں لیا تھا اور اس کو نام سے سونگا، اس کو نام سے سونگتے رہے. ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا اقرا بن حابس. اس نے کہا آپ بچوں کو سونگتے ہیں، بوسا لیتے ہیں، چومتے ہیں، اور کبھی موقع آ جائے تو آنسو آتے ہیں، روتے ہیں، مگر میں تو ایسا نہیں کرتا ہوں. آقا نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ کسی کے دل سے رحمت کو کھینچ لیں اور دل کو سخت کر دیں تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یعنی غم زدہ ہو کر رونا اور رحمت اور خوشی کے موقع پر اپنے محبت کا اور جذبہ ترحم کا استعمال کرنا، یہ تو شفقت ہے اور پیار ہے. اگر کوئی بندہ اس سے محروم ہو گیا تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو یہ قاسیہ کے معنی کیا ہوا؟ دل کا سخت ہو گیا. اللہ کا حکم اثر نہیں کرتا، نبی کا حکم اثر نہیں کرتا، آیتیں اثر نہیں کرتی، کسی بات سے دل متاثر نہیں ہوتا، یعنی بالکل پتھر ہے، انسان نہیں ہے. یہ ہوتا کیوں ہے؟ اوپر آ چکا. ان کے عہد توڑ دینے کی وجہ سے ہم نے لعنت کیا، تو بدعہدی اس کی وجہ ہو گئی. بدعہدی یہ گناہ ہے. حدیث میں آتا ہے صرف بدعہدی ہی سے ایسا نہیں ہوتا بلکہ ہر گناہ سے دل پہ ایک نقطہ پڑتا ہے. اس نقطہ پڑنے کے بعد اگر بندہ توبہ کر لیتا ہے تو نقطہ دھل جاتا ہے. جیسے آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، سفید کپڑا پہن کے آ رہے تھے، چھینٹا آ گیا، آپ کا دل اڑتا ہے، چھینٹا کہاں سے آ گیا، جلدی اس کو مٹانا چاہتے. ایسے ہی مومن کو اگر نام اعمال میں کسی غلطی کی بنا پر دھبا لگ گیا تو بے چین ہوتا ہے، کب توبہ کروں. اگر توبہ نہیں کیا اور نقطہ باقی رہ گیا تو پھر ایک گناہ کر لیتا ہے، دو نقطے ہو گئے. اب جو ترملاہٹ تھی گناہوں پر دھیرے دھیرے وہ کم ہو جاتی ہے، گناہوں کا عادی بن جاتا ہے. اکابر نے لکھا ہے ان من جزاء الحسنۃ الحسنۃ بعدها وان من جزاء السیئۃ السیئۃ بعدها. برائی کا وبال یہ ہے کہ پھر برائی کی توفیق، اور نیکی کا نقد انعام ہے کہ پھر نیکی کی توفیق. تو برائیاں برائیوں کو کھینچتی ہیں اور نیکیاں نیکیوں کو کھینچتی ہیں. کوا اڑتا ہے کوے کے ساتھ اور کبوتر اڑتا ہے کبوتر کے ساتھ، اچھا بیٹھتا ہے اچھوں کے ساتھ اور برا بیٹھتا ہے بروں کے ساتھ. وصول ہے زرزر کشید در جہاں گنج گنج، سونا سونے کو کھینچتا ہے، خزانہ خزانے کو کھینچتا ہے. یہ اصول ہے. تو برائیوں کی وجہ سے اس کے دل پہ لعنت کی وجہ سے دل سخت ہو گیا. تو جب بندہ گناہ کا عادی ہو جاتا ہے تو ایسا ہی دل سخت ہو جاتا ہے، گناہ کا خوگر ہو جاتا ہے. اب اچھائیاں اس کو اچھی نہیں لگتی، برائیاں اس کو اچھی لگتی. لا یعرف معروفا لا ينكر منکرا، منکر کو منکر نہیں سمجھتا، اچھے کو اچھا نہیں سمجھتا، مزاج بگڑ گیا. یہاں وہی بتایا گیا. کیا کرنے لگے جب ان کا دل سخت ہو گیا؟ یحرفون الکلم عن مواضعه، تحریف کرتے ہیں جملوں کو ان کی جگہوں سے ہٹا کر. مواضع، موضع کی جمع ہے جگہ، موقع. جیسے قرآن کریم میں ایک جملہ ہے، اپنے معنی کو بدلنے کے لیے اس جملے کو ہٹا دینا. قرآن کا تو وعدہ کیا ہے اللہ نے، ہم اس کے نگران ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں. لیکن تورات میں الفاظ بدل دیا کرتے تھے، جملے بدل دیا کرتے تھے، کلمات کو تبدیل کر دیا کرتے تھے اپنے منمانی باتوں کو بتانے کے لیے. یہ ان کے دل کی سختی رنگ لائی. یحرفون الکلم، کلمہ کلام کو کہتے ہیں، جملے جملے بدلتے رہے. عن مواضعه، ان کی جگہوں سے چینج کرتے رہے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور بھلا بیٹھے اپنا وہ حصہ جس کے بارے میں ان کو نصیحت کی گئی تھی کہ یہ مان لو نفع رہے گا، جس پر عمل کر کے نفع حاصل کر سکتے تھے، وہ اپنے حصے کو بھلا بیٹھے. اور یہ ایک غلطی نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے نبی کو اشارہ ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی ایک غلطی نہیں ہے کہ بس ہو گئی. آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان میں سے کسی نہ کسی کی خیانت پر. کبھی نہ کبھی وہ ایک بعد دیگر غلطیوں پہ غلطیاں کرتے ہی رہیں گے، سدھر گئے نہیں. وہی غلطی تھی نہیں غلطی ایسا نہیں ہے، غلطیاں کرتے رہیں گے. ولا تزال، اور ہمیشہ. تزال کے معنی جس کو زوال، اور لا تزال زوال نہیں مطلب ہمیشہ. تطلع، مطلع ہوتے رہیں گے آپ علی خائنۃ منہم، ان میں سے کسی خیانت پر. نئی خیانت کی اطلاع کو ہوتی رہے گی ان میں سے. کیا ہے خیانت؟ اس پر کئی واقعات دکھائے جا رہے ہیں. ابن کثیر دیکھو کیسی ہوتی ہے خیانت. ایک دو نہیں ہے، بہت سی خیانت ہے. یہ دھوکہ دینے کے عادی ہیں. انہوں نے مدینے کی حفاظت کا ساتھ رہ کر وعدہ کیا تھا، لیکن غزوہ خندق میں پلٹ گئے. جب سارے اطراف عالم سے لوگ امٹ آئے اسلام کو مٹانے کے لیے تو اندر والے بھی پلٹ گئے. یہ کیا تھی؟ بدعہدی تھی، خیانت تھی، دھوکہ تھی. اور کیا کیا انہوں نے؟ ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا، وہاں پر آپ تشریف لے کسی معاملے میں آپ کو بٹھا دیا بات چیت کرنے کے لیے، اور عمر بن جہش کو کہا کہ تم اوپر جا کے پتھر ڈال دو. ایک طرف معاملہ ہو رہا ہے اور ایک طرف پتھر بدلنے کی بات ہو رہی ہے، پتھر ڈالنے کی بات ہو رہی ہے. کیا ہے؟ خیانت. ایسا ایک دفعہ دو دفعہ نہیں ہے. کعب بن اشرف یہودیوں کا سردار ہے، اس نے قتل کی سازش کی اور محبت کا سلوک رکھایا، لیکن اللہ کی طرف سے نمائندہ آتا ہے، پورے راز کو فاش کر دیتا ہے. اللہ کا محافظ ہے. ان کے تمام منصوبے خاک میں مل گئے، لیکن یہ لوگ برابر خیانت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے موقع مل جائے. تو ہمیشہ ان کو موقع ملتا رہے گا. اس جملے کے بعد فطرت میں انسان کے ہے کہ جو ہمیشہ خیانت کرتا ہے اس پر ایک قسم کا غصہ آتا ہے، عقاب. لیکن اللہ نے کہا کہ ان کی خیانت پر آپ غصہ بھی نہ کریں اور ان پر خیانت ظاہر بھی نہ کریں کہ ان کو رسوائی ہوگی. اخلاق کا مظاہرہ دیکھیے، اگر اسلام کے لیے ظاہر کرنا ضروری ہے تو آپ ظاہر کر دیں، ورنہ ان کو آپ ظاہر بھی نہ کریں، ان پر انتقام بھی نہ لیں، ان کو رسوا بھی نہ کریں، ان کو معاف بھی کریں، درگزر بھی کریں. جملے دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا حکم ہے. اور آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی کسی خیانت پر. الا قلیلا منہم، مگر چند لوگ ان میں سے. معدود چند لوگ ایسے ہیں جو اس میں ایسے نہیں ہیں، مطلب اچھے ہیں. اور ہر گھروں میں کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں، یہ فطرت. فاعف عنہم، لہذا ان کو آپ معاف کر دو. یعنی بجائے انتقام لینے کے، ان کی خیانت کو ظاہر کر کے رسوا ہونے کے، جن کو رسوا کر دیا جائے، معاف کر دو. معاف عنہم، فاعف عنہم، تو آپ ان کو معاف کیجیے. وصفح، اور درگزر کیجیے. صرف معاف کرنا کافی نہیں، درگزر کرنا مطلب اس کو جہاں سے بلا دینا.
ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے خوش معاملہ لوگوں سے جو درگزر کر دیں اور ان کو رسوا نہ کرے، بلکہ اپنے آپ کو ان سے ایسا رکھے کہ جیسے ہم تمہاری خیرات کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے احسان کرنے والوں سے محبت رکھتے ہیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، تو صرف نبی کی باتیں نہیں ہے یہ، کہ ہم سب کے لیے کہ جب ایسا موقع آ جائے کوئی گری ہوئی حرکت کرتا ہے تو ہم اس کے مقابلے میں نہیں آئیں گے، ہم گندگی میں پتھر پھینک کر گندگی اٹھانے والے نہیں ہیں، یہ ہے معافی کا سبب۔ ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم، یہودیوں کا حال ہوا، اب نصارہ کا حال سنو۔ اور نصارہ ان لوگوں میں سے جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ حقیقی نصارہ نہیں ہے بلکہ کہا کہ ہم نصارہ ہیں، حقیقی ہوتا تو تعلیمات پہ عمل کرتا اور تعلیمات اللہ کی تھی، تو حقیقی نہیں ہے بلکہ کیا ان لوگوں میں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، مطلب یہ ہے کہ حقیقی نہیں۔ اخذنا میثاقهم، ہم نے ان سے بھی پختہ عہد دیا تھا، پختہ عہد دیا تھا اس کتاب کے ذریعے سے۔ فنسوا حظا مما ذکروا به، انہوں نے بھلا دیا اس نصیحت کا حصہ جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے، جس پر عمل کر کے ان کو مقام مل سکتا تھا، انہوں نے بھلا دیا اس کو۔ اس نصارہ کے لیے ہم نے کیا سزا دی؟ فاغرينا بينهم العداوة والبغضاء الى يوم القيامة، تو ہم نے ڈال دیا ان کے درمیان عداوت کو اور بغض کو قیامت تک کے دن کے لیے ڈال دیا۔ تو نصارہ کے گروہوں کے درمیان عداوت ہے اور بغض ہے، عداوت دشمنی، اور بغض کی جمع بغضا، اندر سے بغض ہے، اندر سے عداوت ہے، یہ ہم نے کب تک کے لیے قیامت تک کے واسطے ڈال دیا۔ آج نصارہ مل کے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں نبرد آزما ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نصارہ میں اتفاق ہے، ان میں بڑا اتحاد ہے۔ نصارہ میں اتفاق اور اتحاد نہیں ہے، بلکہ ان کے تین فرقے ہیں۔ ان تینوں فرقوں میں سے ایک فرقہ کہتا ہے حضرت عیسیٰ خود اللہ ہیں، ایک کہتا ہے اللہ کے بیٹے ہیں، ایک فرقہ کہتا ہے کہ وہ اور روح القدس اور ان کی والدہ تینوں مل کے تثلیث میں توحید تلاش کرنے والے فرقے ہیں۔ تین طبقے ہو گئے۔ جب تینوں طبقوں کا عقیدہ الگ الگ ہے تو اتنا فرق رکھ کر کے وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہماری نگاہوں میں لگتا ہے کہ وہ ایک ہے۔ اس کا جواب دیا ہے اللہ نے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر یہودیوں کے بارے میں وہ جواب ہے، لیکن یہاں ان پر فٹ ہوتا ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، تم سمجھتے ہو کہ وہ ایک اکٹھا ہیں لیکن ان کے دل بٹے ہوئے ہیں، متفرق۔ آج مسلمانوں میں کتنا فرقہ ہے؟ 72 فرقہ ہو چکا ہے، لیکن جب عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں تو مشرکین کیا سمجھتے ہیں؟ واہ کیا اتفاق ہے، ایک بولتا تو سب سجدے میں، ایک بولتا تو سب قیام میں، اور ایک بولتا تو سب خالیات، کتنا اتفاق ہے۔ تو دلوں کا یہ اندر کا جو انتشار ہے وہ ظاہر نظر نہیں آتا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم سوچیں اس چیز کو، ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہم بھی جو تقسیم ہو گئے ہیں وہ خود غرضی ہے۔ ہمیں قرآن کریم سے اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، اس پر رکھ کر تولنا چاہیے، ہم کیوں غلط ہیں، کہاں غلط ہے، کیونکہ کتاب اللہ کی فرقان ہے، فرق کر دیتی ہے حق اور باطل میں۔ اپنے عمل کا عقیدے کا محاسبہ کرو۔ تو سزا کیا دیا؟ ان میں ہم نے عداوت ڈال دی، بغض ڈال دیا، کب تک کے لیے؟ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک کے لیے۔ وسوف ینبئهم اللہ، وسوف ینبئهم، اور ان قریب ان کو خبر دے دے گا اللہ بما كانوا يصنعون، جو کچھ وہ کر رہے ہیں، ان کے کیے ہوئے کو اللہ ان پر ظاہر کریں گے، یعنی ان کے تمام اعمال ان کے سامنے رکھ دیے جائیں گے، اور ذرہ برابر خیر ہوگا تو دیکھیں گے اور شر ہوگا تو دیکھیں گے۔ یہاں سے اہل کتاب کو ایک دعوت ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، چاہے یہود ہوں چاہے نصارہ، قد جاءکم رسولنا، تحقیق کی آئے تمہارے پاس ہمارے رسول، یبین لکم، بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، کثیرا مما کنتم تخفون، بہت سی وہ باتیں تم ان کو چھپایا کرتے تھے، من الکتاب، کتاب میں سے، تم کتاب میں سے چھپاتے تھے، ہمارے رسول اس کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک دو مسئلہ نہیں ہے، یہودیوں کا مقدمہ آیا، رجم کا واقعہ تھا، انہوں نے کہا کہ تورات میں رجم ہے نہیں، ہمارے پاس کالک پوت کے گدھے بٹھا کے پھرا کے چھوڑ دینے کا ہے۔ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے کہا تورات لائی جائے، تورات لائی گئی، کھولا گیا تو اس کو ہاتھ سے چھپا کر کہتے ہیں دیکھو یہاں کہیں نہیں ہے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ہاتھ ہٹاؤ کہ اس کے نیچے والی آیت کیا ہے ذرا پڑھو، ان کے راز کو فاش کر دیا۔ تو ایسا ایک دو دفعہ نہیں ہوا، بلکہ وہ جو جو چھپاتے رہے، یہ نبی ان تمام چیزوں کو ظاہر کرتے رہے۔ ویعفو عن کثیر، اور زیادہ تو معاف کرتے رہے۔ ویعفو عن کثیر کے معنی معاف کرتے، تمہاری رسوائی سے تم کو بچانے کے لیے تم کو چھوڑ دیتے، تم کو معاف کر دیتے۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، تحقیق آئی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور واضح کتاب۔ لفظ نور پہ شارحین نے کوئی دعویٰ طویل کلام نہیں کیا ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ لوگوں نے اس آیت کو بہت زیادہ زور شور سے ابھارا ہے کہ نور سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس مراد ہے، لہذا وہ نور ہیں اور بشر نہیں ہیں، انسان نہیں ہے، رجل نہیں ہے، مرد نہیں ہے۔ آپ کیونکہ قرآن سے قریب ہیں تو حق کو آپ کا اشارہ ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں اگر ایک مضمون کی بہت ساری آیتیں ہیں تو ایک آیت پر نگاہ رکھنا اور باقی آیتوں سے آنکھیں بند کر لینا یہ انصاف نہیں ہے۔ کسی بھی مضمون پر کئی حدیثیں ہیں تو ایک حدیث کو لینا باقی سے آنکھیں بند کر لینا یہ چیز خیانت کہلاتی ہے۔ قرآن کریم میں لفظ نور جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، والنور الذی انزلنا تغابن میں آیا ہے، وانزلنا الیکم نورا مبینا جہاں جہاں آیا ہے وہاں مراد قرآن کی روشنی ہے، قرآن کی روشنی۔ یہاں بھی قرآن ہی مراد ہے، اور لفظ واو جو یہاں آیا ہے وہ بیان کے لیے آیا ہے، نور و کتاب مبین، اللہ کی طرف سے روشنی آئی یعنی کتاب مبین، تو واو بیانیہ ہے۔ یہ ترجمہ تمام مفسرین نے کیا ہے، لیکن علامہ سیوطی نے نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مراد دیا اور یوں فرمایا کہ اگر یہاں پر لفظ نور سے آپ کی ذات مراد دی جائے تو مانا ہوگا آ چکے تمہارے پاس سے نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب واضح، یعنی کتاب بھی آئی، صحابہ کتاب بھی آئی۔ یہاں نبی کو نور کہا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ساری آیتوں میں جہاں جہاں آپ کو بشر کہا ہے، جہاں جہاں رجل کہا ہے، جہاں جہاں رجال کہا ہے، وہ ساری آیتوں سے آنکھیں بند کر لیں آپ، نہیں، آپ نور بھی ہیں، آپ رجل بھی ہیں، آپ رجال بھی ہیں اور آپ بشر بھی ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ آپ میں بشریت بھی ہے، آپ میں رجولیت بھی ہے، آپ میں آدمیت بھی ہے، آپ میں نورانیت بھی ہے۔ انکار کسی آیت نہیں کر سکتے ہیں آپ۔ ساری آیتوں کو جمع کرنے کا مطلب کیا ہے؟ آپ نورانی بشر ہیں، آپ میں اللہ نے نبوت کا نور دیا ہے، اس نور کی بنا پر آپ نورانی ہیں، اور جسم دیا ہے تو آپ آدمی ہیں، آدم کی اولاد میں آپ شامل ہیں، لہذا صرف نور کہنا یہ بھی غلط اور نور سے خالی عام آدمی کی طرح انسان کہنا یہ بھی غلط، آپ نورانی بشر ہیں۔
نور سے نورانی یعنی نبوت کا نور آپ کو حاصل ہے. قد جاءکم من اللہ نور، اگر یہاں نور سے مراد آپ کی ذات کی جائے جیسا کہ علامہ سیوطی کی رائے ہے تو مفہوم کیا نکلا؟ آپ اللہ کی طرف سے نور کے ساتھ آ گئے یعنی کتاب مبین لے کے آئے، واضح کتاب لے کے آئے. پھر بھی آ رہا ہے یہدی بہ اللہ، ہدایت کرتے ہیں اللہ اس کے ذریعے. کس کے ذریعے؟ بہ میں ہی کی ضمیر لوٹی ہے کتاب مبین کی طرف. کتاب مبین کے ذریعے، روشن چیز کے ذریعے اللہ ہدایت دیتے ہیں. کس کو؟ من اتبع رضوانہ، جو آپ کے خوشنودی کی اتباع کرے. سبل السلام، سبل جمع ہے سبیل کی، سلامتی کا راستہ، جنت کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو سبل السلام سے مراد سلامتی کا راستہ، جنت کا راستہ، یہ اللہ دکھاتے ہیں. کس کو؟ یہدی بہ کی ضمیر لوٹی ہے مبین، کتاب مبین کی طرف. تو جو کتاب مبین کو اپنائے گا اس کو راستہ نظر آئے گا. کون سا؟ سبل السلام کا، جنت کا راستہ. ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه، اور نکالتے ہیں ان کو ظلمتوں سے نور کی طرف اللہ کے حکم سے. باذنه، اللہ کے حکم سے نکالتے ہیں. تو پہلا فائدہ ہوگا ہدایت ملے گی سبل السلام کی. تیسرا فائدہ کیا ہوگا کہ ظلمتوں سے نکل جائے گا، نور ایمان کی طرف آ جائے گا. اور آخری فائدہ بتایا ويهديه الى صراط مستقيم، اور ان کو پہنچائیں گے صراط مستقیم کی طرف. کہاں پہنچیں گے؟ جنت. اب یہاں سے پھر کلام لوٹ کے آتا ہے انہی عیسائیوں کی طرف جنہوں نے حضرت مسیح کو اللہ کا بیٹا کہا ہے. اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ وہ خود اللہ ہیں، اور کسی نے کہا ہے کہ وہ تین میں کا تیسرا ہیں. ان تمام کی تردید کے واسطے ایک جامع کلام پیش کیا گیا. لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. اس کا مطلب ان کا عقیدہ ہے ایک کا کہ جو اللہ ہے وہی مسیح ابن مریم ہے. عقیدہ کیسا ہے؟ اللہ اور اللہ کی ایک مخلوق دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، لیکن انہوں نے کہا دیا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے. جواب میں اللہ نے کیا کہا؟ ان کے تینوں عقیدوں کی تردید کرنے کے واسطے ایک رسول پیش کیا. قل، آپ فرما دیجئے ومن يملك من الله شيئا ان اراد ان يهلك المسيح ابن مريم وامه ومن في الارض جميعا. کہہ دو کون ہے مالک اللہ کے مقابل کچھ بھی اگر وہ ارادہ کر لے کہ ہلاک کرے مسیح ابن مریم کو اور ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ان تمام کو. سوال کیا اگر اللہ تعالیٰ کی الوہیت میں ان کا دخل ہوتا تو یہ اپنی ماں کو بچا لیتے، اپنے حواریوں کو بچا لیتے، اپنے ساتھیوں کو بچا لیتے. لیکن یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ ہلاک کرنا چاہے مسیح ابن مریم کو یا ان کی والدہ کو اور جتنے زمین میں ان کے کہنے والے ہیں تو کون ہے جو اللہ کے مقابل کھڑا ہو کر بچا لے؟ یہ سوال کیا. حضرت عیسیٰ کو سوری پر چڑھا دیا گیا، ان کا عقیدہ ہے. سوال یہ ہے کہ جس وقت یہ بات کہی جا رہی تھی اس وقت دنیا میں حضرت عیسیٰ موجود نہیں تھے، بلکہ ان کو سوری چڑھا دی گئی یہودیوں کے عقیدے پر اور اٹھا لیے گئے تھے مسلمانوں کے عقیدے پر. اور سلیم کی رحمت آتی ہے کہ ان کو سوری چڑھا دی گئی تھی. اللہ نے کہا نہ قتل کیے گئے نہ سوری پر چڑھائے گئے، بلکہ ان پر اللہ نے معاملے کو مشتبہ کر دیا. تو یہ اس وقت کہا گیا ہے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خدا ہوتا، خدا کا بیٹا ہوتا، خدائی میں شریک ہوتا تو وہ اپنی ہلاکت کے لیے کم سے کم ڈیفینس کرتا، اپنی ماں کو بچا سکتا. لیکن اگر اللہ ہلاک کرنا چاہے تو کوئی بچانے پر قادر نہیں ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اس سوال کا جواب ہے صرف عیسیٰ اور ان کی والدہ نہیں بلکہ زمین اور آسمان کی ساری ملکیت، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہے. وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہیں ان کی بھی ملکیت اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، اللہ کی ریاست ہے. آگے فرمایا یخلق ما یشاء. اس سوال کا جواب ہے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے وہ بیٹے نہ ہوتے تو جیسے عام انسانوں کو باپ سے پیدا کیا ہے ان کو باپ سے پیدا کرتا. ان کو باپ سے پیدا نہ کرنا دلیل ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. جن کا باپ کوئی نہیں ان کا باپ اللہ. اللہ نے اس کو کرنے کے واسطے جواب دیا. ایک آیا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. آدم کی پیدائش تو بغیر باپ کے بغیر ماں کے ہوئی. اگر وہ خدا کے بیٹے نہیں بن سکے تو پھر جن کی پیدائش ماں سے ہوئی صرف باپ نہیں ہے ان کو آپ خدا کا بیٹا کیسے کہہ سکتے؟ اور دوسرا جواب دیا ہے یخلق ما یشاء. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس طرح چاہے پیدا کرتا ہے. آدم کو بغیر ماں باپ کے اور عیسیٰ کو بغیر باپ کے، اس کی شان ہے. وہ گٹلی سے درخت کو پیدا کرتا ہے، درختوں سے گٹلی پیدا کرتا ہے، مرغی سے انڈا پیدا کرتا ہے، انڈے سے مرغی پیدا کرتا ہے، مرغے سے زندہ، زندے سے مردہ. وہ تو اللہ کی قدرت ہے. یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے. اس کی پیدائش سے الوہیت ثابت نہیں ہوتی. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے. ہر شے پہ قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں. جو قادر ہے اور جو قادر نہیں ہے دونوں میں جنسیت کا اتحاد ممکن نہیں ہے. جو وفات دینے پر قادر ہے، جو اپنی وفات روکنے پر قادر نہیں ہے، دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے. اللہ قادر ہے، غیر قدیر کو اس کے ساتھ ملانا درست نہیں ہے. آگے سوال کا جواب ہے یہودی کہتے تھے ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بہت قریب ہیں، اتنے قریب ہیں کہ ہم کو سزا نہیں ہوگی، ہم جو چاہیں کریں. ان کا یہ خواب ہے. ان کی جملوں کو دیکھو اللہ نقل فرما دیتے ہیں. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه. پہلے کیا تھا کہ صرف عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، اب کیا کہتے ہیں ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے بیٹے اور لاڈلے ہیں. وقالت اليهود، یہود نے کہا، والنصارى اور نصارى نے کہا، نحن ہم سب ابناء اللہ، اللہ کے بیٹے ہیں. ابناء جمع ہے ابن کی، واحباؤه اور اس کے محبوب ہیں. احباء جمع ہے حبیب کی، ہم اس کے محبوب ہیں. پہلے تو اللہ کا بیٹا ایک کو کہا، اب ہم سب اللہ کے بیٹے ہیں. چلو ٹھیک ہے، اگر تم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے لاڈلے ہیں تو کوئی اپنے لاڈلے کو اپنے بیٹے کو سزا دیتا ہے؟ یہ جملہ کیوں آیا؟ یہودیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا اور آیت آ چکی ہے، آپ پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ. لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. کہیں معدودات ہے، کہیں معدودات. ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن. پوچھا گیا وہ چند دن کون سے ہیں؟ کہا ہمارے باپ دادا نے بچڑے کی پوجا کی تھی 40 دن، بس ایک چلہ ہو سکتا ہے آگ چھو جائے ورنہ ہم کو آگ نہیں چھوئے گی. اس کو سامنے رکھ کر کے یہاں آیت پڑھو. اللہ پوچھتے ہیں قل، اے نبی آپ ان سے پوچھیے، فلما يعذبكم بذنوبكم، بس کیوں تم کو عذاب دے گا تمہارے گناہوں کی وجہ سے؟ کون سا گناہ؟ بچڑے کی پوجا. سزا کون سی؟ عذاب کون سا؟ آگ میں جلنا. تم خود کہتے ہو ہم کو آگ چھوئے گی تو صرف 40 دن چھوئے گی. تو کوئی اپنے بیٹے کو آگ میں جلاتا ہے، کوئی اپنے محبوب کو آگ میں تاپتا ہے. اب کوئی یہاں کہہ سکتا ہے سر پھرا انسان کہ دیکھو ماں اپنے بیٹی سے محبت کرتی ہے، باپ اپنے بیٹوں سے محبت کرتا ہے، پھر تھپڑ مارتا ہے. تھپڑ مارتا کہ نہیں مارتا؟ اللہ کے بندو، دنیا تعذیب کی جگہ ہے، ادب سکھانے کی جگہ ہے.
دنیا میں باپ اپنے بیٹے کو اس لیے مارتا ہے کہ وہ بگڑنا نہ پائے، سدھر جائے، اچھے کام سے برے کام سے رک جائے، تنبیہ کرتا ہے، ادب سکھانا بولتے ہیں اس کو۔ آخرت میں کون سا ادب سکھانا ہے؟ وہاں تو جو ہوگا وہ تعظیم نہیں ہے، تعظیم ہے، وہ تو صرف عذاب ہی عذاب ہے۔ تو محبوب کو ادب سکھانے کے لیے مارا جانا اور محبوب کو عذاب دینا، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ باپ مارتا ہے ادب سکھانے کے لیے، اور وہاں جوتے پڑیں گے تو عذاب کی شکل میں پڑیں گے، وہاں ادب سکھانے کی بات نہیں ہے۔ دنیا ادب کی جگہ ہے، آخرت تو عذاب کی جگہ ہے، وہاں سزا ہی سزا۔ اس لیے اگر تم اللہ کے محبوب ہوتے، اللہ کے لاڈلے ہوتے، تمہارے دل میں یقین ہوتا تو تم یہ نہ کہتے کہ ہم کو تاریخ نہ چھوئے گی۔ کیوں تم کو آنکھ چھوئے گی تمہارے گناہوں کے بدلے میں؟ بل انتم بشر، بلکہ ہو تم ایک انسان، بشر بلایا، بل انتم بشر ممن خلق، ان تمام مخلوقات میں سے تم بھی ایک مخلوقات ہو جو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جس طرح بہت سی مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا ہے، انہی مخلوقات میں سے ایک مخلوق تم بھی ہو، تمہیں کوئی امتیاز نہیں ہے، تمہیں کوئی تفوق نہیں ہے، تمہیں کوئی برتری نہیں ہے۔ جس طرح سب انسان ہیں، تم بھی انسان۔ اب اللہ کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، وہ مغفرت کرتا ہے جس کی چاہے اور عذاب دیتا ہے جس کو چاہے، اللہ کی مرضی۔ تم اپنا امتیاز ظاہر مت کرو۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمانوں میں اور زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹنا ہے۔ مصیر کے معنی جائے لوٹنا، جہاں لوٹ کر سب کو پہنچنا ہے۔ اس آیت میں کیا معلوم ہوا؟ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں، اللہ کا کوئی لاڈلا نہیں، جن کا دعویٰ ہے وہ کھوکھلا ہے۔ اس دعوے کے ساتھ جو یہاں دلیل پیش کی گئی ہے، ایک اور دلیل بتایا اللہ نے، اگر تم کو مرنے کے بعد جنت کا یقین ہے، تم لاڈلے اور محبوب ہو، دنیا کی مشقت جھیلتے کیوں ہو؟ موت کی تمنا کر لو، ہم تم کو موت دے دیں گے، جنت میں آ جاؤ، مزے کرو، کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اللہ نے کہا یہ تمنا موت نہیں کریں گے، بلکہ 1000 سال جینے کی خواہش ہے ان کی، ہزار سال جینا چاہتے ہیں۔ اور یہ تمنا ابدا بما قدمت ایدیہم، پہلے پارے میں، ولا تمنوا سورۃ جمعہ میں دو جگہ فرمایا اللہ نے، ہرگز تمنا موت نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو معلوم ہے اندر سے خوف کھایا جاتا ہے، مرتے ہی جہنم میں جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے تمنا موت کر لیتے تو فوراً مر جاتے، لیکن تمنا موت نہیں، ایک 1000 سال جینے کی خواہش ہے۔ یا اہل کتاب، پھر خطاب کیا اللہ نے، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا یبین لکم، تحقیق آئے تمہارے پاس ہمارے رسول بیان کرتے ہیں تمہارے لیے، علی فترۃ من الرسل، رسولوں کے فترت کے زمانے میں، فترت ایک لفظ ہے، فترت کے معنی وقفہ، انٹرول، دوپہر میں جو لنچ کی چھٹی ملتی ہے نا پڑھائی والے بچوں کو، یہ فترت ہے، انقطاع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے برس کا فاصلہ ہے؟ 500 برس کا فاصلہ ہے، اور بخاری نقل کرتے ہیں بخاری میں 600 برس کا فاصلہ ہے۔ یہ 600 برس، بلکہ اور تھوڑا اضافہ ہے بعض روایتوں میں، 600 برس میں کوئی نبی کوئی رسول نہیں آیا۔ یہ درمیان کا جو وقفہ ہے اس کو فترت کہتے ہیں۔ یہ فترت کا زمانہ پہلے کبھی نہیں آیا، ہمیشہ نبی آتے گئے، رسول آتے گئے، لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد سید الانبیاء کے زمانہ تک یہ فترت کا زمانہ۔ یہاں اللہ نے کہا کہ دیکھو جب کوئی چیز نہیں آتی ہے اور وہ نعمت پھر آنے لگتی ہے تو اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ بارش نہیں ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، ایک دم بارش شروع ہو گئی تو قدر بڑھتی کہ نہیں بڑھتی؟ کیوں بڑھتی؟ بارش نہیں آ رہی تھی، آ گئی۔ تو کوئی نعمت اگر نہیں مل رہی تھی، ملنے لگی تو قدر بڑھ جاتی۔ تو تم شکر ادا کرو کہ فترت کے زمانے کے باوجود، جبکہ انبیاء کا دور بند ہو چکا تھا، تمہارے واسطے اللہ نے نبیوں کے امام کو بھیج دیا ہے اور ایسی کتاب بھیجا ہے جو تمام کتابوں کی جامع ہے، تصدیق کرتی ہے تمام کتابوں کی۔ تمہیں تو آگے بڑھ کے قدر کرنا چاہیے، لیکن تم نے کیا کیا اور اللہ نے کیوں بھیجا؟ اے اہل کتاب، تحقیق تمہارے پاس ہمارے رسول آ چکے، بیان کرتے ہیں صاف صاف تمہارے لیے، فترت کے باوجود، رسولوں کی فترت یعنی وقفہ، سلسلہ موقوف ہو چکا تھا رسولوں کا، ان تقولوا، یہ کہ تم کہنے لگو، ما جانا من بشیر ولا نذیر، یہ کہ تم کہنے لگو ہمارے پاس نہیں آیا تھا، نہ کوئی بشیر آیا نہ کوئی نذیر آیا۔ اللہ کے سامنے قیامت میں تم کہنے کے لائق بن جاؤ کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا نہیں، کس کی بات ہم مانتے؟ تو سنو، فقد جاءکم، آ چکے تمہارے پاس بشیر اور نذیر، اب تمہیں قیامت میں بولنے کا موقع نہیں ہے۔ اس سے اخذ کیا شارحین نے، اگر کسی کے پاس کسی زمانے میں، جیسا کہ بتایا میں نے 500-600 کا فاصلہ، اس میں کوئی رسول نبی نہیں آئے، تو کیا اس زمانے میں جو لوگ پیدا ہوئے اور مر گئے ان کو اللہ تعالیٰ حساب کتاب میں پوچھے گا کہ تم نبی پر ایمان کیوں نہیں لائے، کتاب پر ایمان کیوں نہیں لائے، تمہیں توحید کیوں نہیں آئی؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے، زمانہ فترت کے لوگوں سے پوچھ نہیں ہوگی، اور بعض علماء کا خیال یہ ہے کہ تفصیل کے ساتھ ہر بات کی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن توحید تو بہرحال پوچھ ہوگی، کیونکہ عقل سے توحید ثابت ہے۔ یہاں فرمایا کہ تم قیامت میں کہیں عذر نہ پیش کر سکو، اس وجہ سے تمہارے پاس اللہ نے بشیر اور نذیر بھیج دیا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، یعنی وہ رسولوں کو روک سکتا ہے، رسولوں کو بھیج سکتا ہے، بشیر اور نذیر کی صفات دے کے بھیج سکتا ہے، وہ چاہے تمہارا حساب لے سکتا ہے، تمہیں نعمتیں دے بھی سکتا ہے، نعمتیں چھین بھی سکتا ہے، تمہارے حق میں یہ بہتر ہے کہ تم رسولوں کی قدر کر لو اور اپنے آپ کو بنا لو۔ تو مکمل ہوا، دعا کر لیجیے۔